الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے متعلق سنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے یا نہیں، یا رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں۔ آج ہم امامت کے بارے میں سنتے ہیں کہ امامت کی کیا فضیلتیں ہیں اور کون امام بن سکتا ہے۔ ابو داؤد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کے اچھے لوگ اذان کہیں اور قراء امامت کریں، کہ اس زمانے میں جو زیادہ قرآن پڑھا ہوتا وہی علم میں زیادہ ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق اقرا ہے، یعنی قرآن زیادہ پڑھنے والا۔ ابو شیخ کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا، امام اور مؤذن کو ان سب کی برابر ثواب ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابو داؤد ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ابو عطیہ عقیلی کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے۔ ایک دن نماز کا وقت آ گیا، ہم نے کہا آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ فرمایا، اپنے میں سے کسی کو آگے کرو کہ نماز پڑھائے، اور بتا دوں گا کہ میں کیوں نہیں پڑھاتا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، جو کسی قوم کی ملاقات کو جائے تو ان کی امامت نہ کرے، اور یہ چاہیے کہ انہی میں کا کوئی امام ہو، انہی میں سے کوئی امام ہو وہی امامت کروائے۔ ترمذی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز کانوں سے متجاوز نہیں کرتی، یعنی کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ نمبر 1، بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور کسی گروہ کا امام کہ وہ لوگ اس کی امامت سے کراہیت کرتے ہوں، یعنی کسی وجہ شرعی سے وہ اس کو اچھا نہیں جانتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی شرعن کوئی غلطی کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وہ پھر بھی امامت کرواتا ہے، تو یہ اس کی نماز اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ غور کرنا چاہیے۔ بھاگا ہوا غلام تو اب چونکہ ہے نہیں۔ دوسرا ہے عورت، کہ وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے کانوں سے بھی اونچا نہیں ہونے دیتا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو کسی کی امامت کروائے لیکن وہ لوگ اس سے کراہت کرتے ہوں، پھر نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص کہ قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کو برا جانتے ہوں، اور وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور 2 مسلمان بھائی باہم جو ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوں، یعنی ایک دوسرے سے ناراض ہوں دنیاوی کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ ابو داؤد ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو شخص قوم کے آگے ہو یعنی امام ہو اور وہ لوگ اس سے کراہیت کرتے ہوں، اور وہ شخص کہ نماز کو پیٹھ دے کر آئے، یعنی جب اس کا وقت گزر جائے قضا ہو جائے پھر آئے، اور وہ شخص
جس نے آزاد کو غلام بنایا ہو، اس بندے کی بھی اللہ پاک نماز قبول نہیں کرتا۔ امام احمد اور ابن ماجہ سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی علامت سے ہے کہ بہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، کسی کو امام نہیں پائیں گے کہ ان کو نماز پڑھائے۔ اس قدر جاہلیت ہوگی، اس قدر لوگ دور ہوں گے کہ کسی کو نماز پڑھانا نہیں آتی ہوگی، یعنی وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو کہیں گے تو امامت کروا، وہ ان کو کہے گا کہ آپ امامت کروائیں، یوں ایک دوسرے پر ڈالیں گے لیکن امامت کوئی نہیں کروائے گا۔ آج تقریباً وہی حال ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندر امام نہیں ہے، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جو نماز صحیح طور پر خود بھی پڑھ سکتا ہو، جب اس کی خود نماز ہوگی تو پھر اگلے بندے کی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی خود ہی نماز درست نہیں پھر اگلے بندے کی نماز کیسے درست ہوگی؟ ہمارے ہاں اکثر ہماری اپنی نماز درست نہیں ہوتی، یا تو ہمیں نماز کے مسائل ہی نہیں آتے ہوتے، یا پھر نماز کے مسائل تو آتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن ہماری قرات درست نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اپنی نماز بھی صحیح طور پر نہیں ادا کر پاتے۔ جب اپنی صحیح طور پر نہیں ہوگی تو کسی کی ہم کیسے امامت کروا سکتے ہیں؟ کئیوں کو شوق ہوتا ہے جی مجھے امامت کروانے دیں، اس کو خود اپنی نہیں آتی ہوتی نماز۔ ایسے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خود بخود اپنے طور پر امام نہ بن جائیں، جی مجھے آگے کریں۔ کئیوں کو داڑھی نہیں ہوتی، وہ آگے ہونا چاہتے ہیں، لو جی میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ کئیوں کے مسائل نہیں آتے ہوتے، قرات تو شاید ہی کسی کو درست ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ امام میں بنوں۔ تو ایسا نہیں، امامت کے معاملات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے کہ امام کون بن سکتا ہے، امامت کی شرائط وغیرہ کیا ہیں۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کون بن سکتا ہے اور کس کو بننا چاہیے۔ بخاری کے علاوہ صحیح ستہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، نہ اس کی مسند پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے۔ کسی کے گھر بندہ گیا ہے تو گھر میں خود ہی جا کر کے میں امامت کرواتا ہوں، نہیں، یا کسی کی سلطنت میں گیا ہے وہاں جا کر کے کہ میں امامت کرواتا ہوں، نہیں، یا اس کی مسند پر جا کر بیٹھ جائے تو جب تک وہ اجازت نہ دے تو خود بخود اس کی مسند پر جہاں وہ خود بیٹھتا ہے وہاں پر نہ بیٹھے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کہ ان میں بیمار اور کمزور اور بوڑھا ہوتا ہے، اور جب نہیں پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے، یعنی اتنی پھر لمبی کرنا چاہے، اکیلا پڑھ رہا ہے تو جتنی مرضی لمبی پڑھے، لیکن جب کسی کو پڑھا رہا ہے تو پھر ان پچھلوں کا بھی خیال کرے، یہ نہ ہو کہ پیچھے کمزور یا بیمار یا کوئی بابے ہیں تو وہ اتنی لمبی ان کو پڑھائی کہ وہ آئندہ کہیں آپ اکیلے ہی پڑھو گے، آج کے بعد ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے یا گر جائیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام بخاری ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لہٰذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے نبی ہو کر تو اپنے امتیوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اگر یہ نماز کو میں لمبا کروں گا اور یہ نماز پڑھتی رہے گی تو اس کا بچہ مزید روئے گا اور ماں غم کرے گی کہ میرا بچہ رو رہا ہے اور نماز ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو مختصر کر دیتے، یعنی تھوڑی قرات کرتے اور جلدی سلام پھیر دیتے۔ صحیح مسلم ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی
جب پڑھ چکے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، رکوع و سجود، قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو کہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ امام مالک کی روایت انہی سے ہے کہ فرمایا، جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی امام سے پہلے نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ، نہ ہی سجدے سے سر اٹھانا ہے، نہ رکوع سے سر اٹھانا ہے۔ جب امام اٹھا لے تو پھر ہم نے اٹھانا ہے، امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ استغفر اللہ۔ یعنی جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ نہیں کہیں اللہ پاک مجھے عذاب ہی نہ کر دے۔ ابو داؤد ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں کسی کو حلال نہیں، جو کسی قوم کی امامت کرے تو ایسا نہ کرے کہ خاص اپنے لیے دعا کرے، انہیں چھوڑ دے، ایسا کیا تو ان کی خیانت کی، اور کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت نظر نہ کرے، اور ایسا کیا تو ان کی خیانت کی، اور پاخانہ پیشاب رو کر نماز نہ پڑھے بلکہ ہلکا ہو لے، یعنی پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو لے پھر نماز پڑھے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے سنا کہ کون امامت کر سکتا ہے، اور امام جو ہو اس کو پھر کیسا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کتنی لمبی کرنی چاہیے، کتنی مختصر کرنی چاہیے، کون امام بن سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔